میلبرن میں آپ نے باغوں اور پارک میں شوخ سرخ رنگ کا بڑا پھول ضرور دیکھا ہوگا جس کے زردانوں کا ڈنڈل باہر تک نکلا ہوتا ہے۔ یہ گل ختمی ہے جس میں اب موٹاپا کم کرنے والی قیمتی اجزاء دریافت ہوئے۔ اس پھول کو انگریزی میں ہیبسکس بھی کہا جاتا ہے، جس پر آسٹریلیا کے مشہور RMIT یونیورسٹی کے ماہرین نے تحقیق کی۔ انہوں نے اسی پھول کے ایک خاندان سے ایک دوسرے پھول سے خاص فینول نکالے جو ایک جانب اینٹی آکسیڈنٹس ہیں تو دوسری جانب ان سے ایک مرکب ہائیڈروسٹرک ایسڈ بھی کشید کیا گیا۔ اس کے بعد باری باری انسانی خلیات ساک اسٹیم سیل لے کر ان پر پھول سے نکالا گیا فینولک ایسڈ اور ہائیڈرو آکسیسٹرک ایسڈ کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ پھر اس اسٹیم سیل سے فربہی کے خلیات یا ایڈپوسائٹس کی تشکیل کی کوشش کی گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر ان میں موٹاپے کی وجہ بننے والے خلیات کی تعداد 95% تک کم تھی۔ معلوم ہوا کہ فینولک اجزاء نے ہاضمے کے ایک انزائم لیپیپس کو روکنے کا کام بھی کیا۔ بصورت دیگر لیپز چکنائی کو چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر دیتے ہیں اور بدن ان سے توانائی لیتا ہے، تاہم زائد چکنائی خلیات ٹیشوز اور پھر پورے جسم میں جمع ہو کر ہمیں موٹا بنا دیتی ہے۔ لندن میں جسمانی اندرونی جلن یا سوزش اگر مسلسل جاری رہے تو یہ کئی امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ دنیا بھر میں اس دور کرنے کے لیے مہنگی ترین ادویات استعمال کی جاتی ہیں، لیکن آپ کے باورچی خانے میں ایسے خزانے موجود ہیں جن کا باقاعدہ استعمال انفلینس کم کر سکتا ہے۔ جسمانی جلن بتاتی ہے کہ بدن میں کوئی گڑبڑ ہے اور وہاں امنیاتی خلیات کسی نہ کسی کام پر لگے ہیں۔ اس طرح درینہ جلن امراض قلب، اعضاء کی خرابی اور کینسر تک کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات اسے خطرے میں جسم کے اندرونی گھنٹی بھی کہتے ہیں۔ باورچی خانے میں موجود عام اشیاء یہ ہیں جو سوزش کم کر سکتی ہیں۔ ہلدی ایک شاندار سپر فوڈ کی شکل میں سامنے آئی کیونکہ گزشتہ دہائی میں اس کی شاندار طبی فوائد سامنے آئے جن پر خود سائنسدان بھی حیران ہیں۔ جیورجیا میں امریکی سرکاری ہیلتھ ایجنسی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پرپوریشن CDC نے خبردار کیا کہ کینیڈیا اوورس فنگس کی ایک قسم صحت عامہ کے لیے خطرناک بنتی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ سے مطابق 2021 میں اس فنگس کے ادویات کے خلاف مزاحمت کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا کیونکہ یہ فنگس کئی اینٹی جنگل ادویات کے خلاف ہے۔ CDC کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے اسے صحت مند لوگوں کے لیے کبھی خطرے کے طور پر نہیں دیکھا گیا تھا، تاہم اب یہ تیزی سے مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ادویات کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے یہ ان لوگوں میں سنگین بیماری اور موت کا سبب بن رہا ہے جو پہلے سے بیمار ہیں، اندرون جسم میں استعمال ہونے والے طبی آلات کا استعمال کرتے ہیں یا ہسپتالوں میں طویل عرصے سے قیام پذیر یا وقتاً فوقتاً داخل ہوتے رہتے ہیں۔ CDC کے مطابق تقریباً 30 سے 60% متاثرہ افراد کینیڈیا اور اس سے مر چکے ہیں۔ یہ فنگس 50 سال سے کم عمر افراد میں آنت اور مقد کے مہلک کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ آئرلینڈ میں اگرچہ ذہنی تناؤ ہمارے مزاج اور ماحول کا ایک حصہ بن چکا ہے، لیکن کسی دوا کے بغیر سچا جذبہ تشکر شدید ذہنی تناؤ کی کیفیت کو کم کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق اگر کوئی شخص شدید نفسیاتی تناؤ کا شکار ہے تو بھی شکر کا جذبہ اسے کیفیت سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ چونکہ دماغ جسم کا صدر مقام ہے تو ڈپریشن اور تناؤ پورے جسم کو متاثر کرتا ہے، پھر اس سے بلڈ پریشر، ذیابیطس اور امراض قلب میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین اسٹریس بفر یعنی تناؤ سے مزاحم عوامل بہت زور دیتے ہیں۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف مینوتھ سے وابستہ برائن لیوی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اگرچہ شکر اور ڈپریشن میں کمی میں تعلق پر بہت تحقیق ہوئی، لیکن حقیقی طور پر نفسیاتی تناؤ اور امراض قلب سے بحالی پر بہت کم تحقیق کی گئی۔